بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دوسرے رمضان کے اعمال۔ وہ میرے بھائی جو نوکری سے پریشان ہیں کہ ان کو نوکری نہیں ملتی، نوکری کی تنگی ہے، انٹرویو کال نہیں آتی، سی ویز دے دے کے تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کہیں نوکری پر لگ جائیں تو وہاں سے جلد چھوٹ جاتی ہے، لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں، یا آپ کی نوکری لگی ہے تو نوکری پکی نہیں ہوتی ہے، نوکری کی جو معاملات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا، آج چھٹی کروا دیں کل چھٹی کروا دیں، نوکری جو ہے وہ داؤ پر لگی ہے، چھٹی کی تلوار سر پہ ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے، یا تنخواہیں نہیں ملتی، تنخواہیں ملتی ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ان تمام مسائل سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے دوسرے رمضان کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان اعمال کی برکت سے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے کہ اللہ آپ کے ایک ہی دن میں مسائل حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیں گے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر آپ کے تمام معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنے دل کو نورانی کرنے کے لیے، اپنے آئندہ پورا سال جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کرنے کے لیے آپ نے رمضان المبارک میں اس میں ذات کا ذکر پہلے 15 دن آپ نے 1,25,000 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کی تعداد اپنے مطابق مقرر کر لیں، وقت اور جگہ مقرر کر کے بیٹھ کے کریں گے تو تصور کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پورے انوارات آپ کے دل میں سمیٹنے، آپ اس کے دل میں آئیں گے، اور دل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پورا جسم نورانی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو وجود ہے، جو آپ کا ضمیر ہے، جو آپ کا ذہن ہے، جو آپ کا دل ہے، وہ گناہوں سے بچے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف آئے گا، اور اللہ آپ کے اس سے نور ہی نور آپ کے جسم میں داخل فرما دیں گے۔ اس میں ذات کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، 500 سے 50,000 مرتبہ تک پہلے 15 دن، پہلے 15 روزے آپ نے اس میں ذات کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ چلتے ہیں اعمال کی طرف۔ نوکری سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کے لیے آپ نے دوسرے رمضان کے اعمال آپ نے کرنے ہیں۔ یہ اعمال خواتین مخصوص ایام میں جاری رکھ سکتی ہیں، ماں سوائے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ نماز تراویح کے بعد جو عمل بتایا جائے گا سورۃ مزمل کا، وہ آپ خواتین مخصوص ایام میں نہیں کریں گی، باقی تمام اعمال خواتین مخصوص ایام میں کر سکیں گی۔ جیسے ہی اذان ہو ان اعمال کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکات آپ سمیٹیں گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے، جو آپ کا مسئلہ ہے نوکری میں، جو بھی مسئلہ آ رہا ہے اس کے حل کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز ظہر کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ النبا، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنیو بحق اللہ الصمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا ضرور کرنی ہے، اور اپنے مسئلے کے مطابق آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے جو مسئلہ آپ نے صبح فجر کے ٹائم نوٹ کیا تھا۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ اور 3 مرتبہ اول آخر درود شریف اور 171 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد بحق یا صمد یا صمد۔ خواتین مخصوص ایام میں یہ چاروں عمل کر سکیں گی، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ عشاء کی نماز یعنی کہ نماز تراویح کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورۃ الملک اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو خواتین مخصوص ایام میں جاری رکھ سکیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔